صحابہ کرام کے تلاوت قرآن کے ذریعے عبد العزیٰ کے سینے پہ قرآن نے اپنا گھر بنا لیا اور انہی صحابہ کرام کے ہاتھوں وہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، جانے کی طرف لگی ہوئی ہے کہ چلو کسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی جائے۔ وہ اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ اے چچا جان، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا بھتیجے کیوں جانا چاہتے ہو؟ بھتیجے نے کہا اے چچا جان، میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکا ہوں اور میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا اے بھتیجے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھتیجے نے کہا اے چچا جان، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں پورے ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ بھی پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لیجئے کہ میں محمد الرسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ چچا نے کہا اے بھتیجے تمہیں معلوم ہے کس کے سامنے کھڑے ہو؟ کہا ہاں اپنے چچا کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہا ہے جو جسموں پر لمبی قمیص ہے، جو پیروں میں جوتے ہیں، جو سر کے اوپر پگڑی بندھی ہوئی ہے اور جو یہ تہبند ہے، لنگی ہے، معلوم ہے کس نے دیا؟ کہا آپ نے دیا۔ کہا پھر سوچ لو اگر محمد کو نہیں چھوڑتے ہو، محمد کے رب کو نہیں چھوڑتے ہو تو یہ ساری چیزیں تم سے چھین لی جائیں گی، ساری چیزیں تم سے اتار لی جائیں گی اور تم بالکل بھیڑ اور بکریوں جیسے ہو جاؤ گے۔ بھتیجے نے کہا ہے چچا جان یہ سب کچھ آپ نے دیا ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن سن لیجئے کہ میرے دل سے ایمان نہیں نکل سکتا، میرے دل سے ایمان نہیں نکل سکتا، چاہے آپ سارے کپڑے چھین لے، لیکن میرا ایمان میرے دل سے نہیں نکل سکتا۔ چچا نے کہا پھر ٹھیک ہے، جو لمبی قمیص جسم پر ہے اسے میں نے دیا، اسے اتار دو۔ عبد العزیٰ اس کپڑے کو اتار کر اپنے چچا کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ پیروں میں جو جوتے پہنے ہو اسے بھی میں نے دیا، اسے بھی اتار دو۔ عبد العزیٰ اس جوتے کو بھی اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ سر کے اوپر جو عمامہ ہے اسے بھی اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ اب صرف ایک لنگی بچتی ہے، ایک تہبند بچتا ہے، آخری کپڑا بچتا ہے۔ چچا نے کہا ہے بھتیجے اب سوچ سمجھ لو، یہ آخری کپڑا بچا ہوا ہے، اس کو ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھی واپس لے لیا جائے گا اور اس کو واپس لینے کے بعد، اس کو اتارنے کے بعد تم بالکل ایسے ہو جاؤ گے جیسے بھیڑ اور بکری۔ بھتیجے نے ایک نظر اپنی لنگی پہ اپنے جسموں پر ڈالی، اپنے چچا سے کہا ہے چچا جان تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں، ماں کے پاس چلا جاؤں، وہاں سے کوئی کپڑا لے آتا ہوں اور میں آپ کا کپڑا واپس کر دیتا ہوں۔ چچا نے کہا ہے بھتیجے اتنی دیر کے لیے تو محمد کو گالی دے دے، اتنی دیر کے لیے تو محمد کے رب کو گالی دے دے، محمد اور محمد کے رب کو چھوڑ دے، جا میں تجھے اتنی دیر کے لیے اجازت دیتا ہوں۔ بھتیجے نے کہا ہے چچا جان کہیں جاتے ہوئے راستے میں میری موت آ گئی تو میں کفر کی حالت میں مروں گا، اے چچا جان مجھ سے میرا ایمان نہ چھینیے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے۔ چچا نے کہا بتلاؤ محمد کا انکار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، محمد کے رب کا انکار کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ بھتیجے نے کہا بالکل نہیں۔ کہا پھر ٹھیک ہے اس لنگی کو بھی اتار دو۔ خصائص دیکھیے علامہ سیوطی کی، زاد المعاد دیکھیے علامہ ابن قیم کی، اس میں یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ عبد العزیٰ نے اپنی لنگی اتاری اور اپنے چچا کے سامنے پھینک دی، بالکل ایسا ہو گیا جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہے کما ولدت امہا، جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہے، جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی جنا ہے، اور وہ گھر سے نکل پڑتے ہیں اسی حالت میں یہ کہتے ہوئے کہ اب میں تیری غلامی سے آزاد ہوں، اب میں تیرا غلام نہیں رہا، تو نے سب کچھ چھین لیا، اب میں تیرا غلام نہیں رہا۔ راستے میں لوگوں کی نظریں عبد العزیٰ کے اوپر پڑتی ہیں، لوگ عبد العزیٰ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد العزیٰ یہ تمہارے کپڑے کہاں گئے، یہ کس نے کیا، یہ تمہارے کپڑے کس نے چھین لیے؟ عبد العزیٰ یہ نہیں بتلا رہے کہ ہمارے چچا نے کیا، بلکہ اس حال میں کہہ رہے ہیں کہ انا مؤمن الان، انا مؤمن الان، اب میں مومن ہوں، اب میں مسلمان ہوں،
اب میں پکا سچا مسلمان ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم نے ایمان کے لیے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ سارے گناہ ہم کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، نمازیں ہم چھوڑتے ہیں، روزہ ہم چھوڑتے ہیں، گالی گلوج ہم دیتے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو پکا سچا مومن سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام والے ایمان والے سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، عبدالعزیٰ کو دیکھیے، اس سب کچھ دینے کے بعد، سارے کپڑے اتارنے کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اب میں مومن ہوں، اب میں مسلمان ہوں۔ اسی حالت میں وہ اپنے گھر کے پر آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے، سامنے اپنے برہنہ بیٹے کو، اپنے ننگے بیٹے کو دیکھتی ہے، آنکھیں بند کر لیتی ہے، کہتی ہے اے میرے بیٹے، یہ تیرا حال کس نے کیا؟ یہ تمہارے کپڑے کس نے چھین لیے؟ عبدالعزیٰ نے کہا یہ تیرے دیور نے کیا، چچا نے کیا۔ کہا کیوں کیا؟ کہا میں محمد رسول اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، میں اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکا ہوں، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، اتنا سننا تھا کہ ماں بھی کہتی ہے میرا بیٹا بددین ہو گیا ہے، میرا بیٹا محمد پر ایمان لے آیا ہے اور محمد کے رب پر ایمان لے آیا ہے۔ وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیتی ہے اور کہتی ہے جا، تیرا بھی میرے گھر میں کوئی حصہ نہیں، جا میرے دروازے سے چلا جا، یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے۔ عبدالعزیٰ نے کہا کہ ماں، میں حصہ لینے نہیں آیا، میرے اور بھائی ہیں انہیں دے دینا، مجھے صرف ایک چادر دے دے، مجھے ایک کپڑا دے دے، ایک کمبل دے دے جس سے میں اپنے سطر کو چھپا لوں، میں اسی کپڑے میں ہی مدینہ چلا جاؤں گا، محمد رسول اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ ماں اندر جاتی ہے اور ایک کمبل لے کے آتی ہے، اوپر سے پھینک دیتی ہے، کہتی ہے لے اور نکل جا گھر سے، پلٹ کر مت دیکھنا۔ عبدالعزیٰ اس کمبل کو دو ٹکڑوں میں کر لیتے ہیں، دو ٹکڑوں میں پھاڑ لیتے ہیں، ایک کو لنگی بنا لیتے ہیں اور ایک کو اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں اور چل دیتے ہیں پیدل۔ راستے میں جب تھک جاتے تو اسی کندھے کے اوپر جو چادر ہوتی اسی کو بچھا کے آرام کرتے، پھر اٹھ کر چل دیتے۔ فجر کے وقت اسی طرح پیدل وہاں مسجد نبوی پر پہنچتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پڑھا رہے ہیں۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عبدالعزیٰ کے اوپر پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے عبدالعزیٰ کیوں آئے ہو؟ عبدالعزیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، اللہ پر ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبدالعزیٰ، آج کے بعد تمہارا نام عبدالعزیٰ نہیں عبداللہ ذو البجادین ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ذو البجادین نے پوری داستان سنائی کہ نبی نے یہ چچا نے یہ چھینا وہ چھینا، ماں نے گھر سے بے دخل کر دیا، زمین و جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ ذو البجادین، سب کچھ چھین گیا، چچا نے سب کچھ چھین لیا، ماں نے گھر سے بے دخل کر دیا، سب کچھ لٹ گیا، ایمان بچ گیا، تو اے عبداللہ سودا مہنگا نہیں ہے، بہت سستے میں نپٹ گئے ہو، جاؤ یہیں بیٹھو، یہیں رہو اور یہیں پڑھو۔ اب وہ قرآن سیکھنے لگے، قرآن کی تلاوت کرنے لگے، ایک مرتبہ بلند آواز سے، زور آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ڈانٹتے ہوئے داخل ہوتے ہیں کہ اے عبداللہ ذو البجادین، اتنی زور سے قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہو؟ نمازیوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے، عبادت کرنے والوں کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر عائشہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی کہ اے عمر، عبداللہ ذو البجادین کو کچھ نہ کہو، وہ جس طرح پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے دو، ارے وہ تو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کے چلے آئے ہیں، انہیں کچھ نہ کہو، وہ جس طرح پڑھ رہے ہیں انہیں پڑھنے دو۔ ایک دن اور ایسا آتا ہے کہ جنگ کا اعلان ہو جاتا ہے، عبداللہ ذو البجادین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے،
پھر عبداللہ ذوالبجادین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں اسی جنگ کے اندر انہی کافروں سے لڑتا ہوا، انہی کافروں کو مارتا ہوا میں بھی شہید ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دائنا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ رب العالمین، میں عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو کافروں پر حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ ذوالبجادین نے کہا کہ اللہ کے نبی میں تو شہادت کی تمنا کر رہا ہوں اور آپ میرے خون کو کافروں پر حرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ تم کسی بھی موت مرو گے، آج کے بعد تم کسی بھی حالت میں مرو گے، کسی بھی موت مرو گے، تم شہید ہی کہلاؤ گے۔ لے کے چلے، قافلہ جا رہا ہے، قافلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عبداللہ ذوالبجادین ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یہ لوگ جا رہے ہیں، راستے میں ایک جنگل پڑتا ہے، بیابان جنگل، اسی جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کو بخار آ جاتا ہے اور اسی بخار میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہی بخار ان کے انتقال کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی بخار کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ رات کا اندھیرا ہے، اسی جنگل کے اندر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی جنگل کے اندر عبداللہ ذوالبجادین کو دفنانے کی تیاری کرو۔ دفنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عبداللہ ذوالبجادین کی لاش کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ حضرت بلال چراغ روشنی دکھلا رہے ہیں اور عبداللہ ابن مسعود بوڑھے ہیں، ان سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے۔ جب قبر میں اتار دیا، مکمل مٹی دے دی گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور چہرہ قبر کی طرف کیا، اس قبر کی طرف کیا اور اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اے اللہ رب العالمین، جب عبداللہ ذوالبجادین میری مسجد میں آیا تب میں اس سے خوش تھا، جب یہ مسجد میں رہنے لگا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا، میں اس سے خوش تھا، جب یہ جنگ کے اندر جانے لگا، جنگل میں پہنچا، اس کو بخار آیا اور وہی بخار ان کے انتقال کا سبب بنا، تو اے اللہ تب بھی میں اس سے خوش تھا جب ان کو میں مٹی دے رہا تھا، اور مٹی دے کر میں مکمل طریقے سے فارغ ہو گیا ہوں، تو اے اللہ اب بھی میں ان سے خوش ہوں، تو بھی خوش ہو جا۔ اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، یہ عبداللہ ذوالبجادین کے قبر پر لیٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، کاش تیری جگہ میری لاش ہوتی، تیری جگہ میں ہوتا اور نبی کے یہ الفاظ تیرے لیے نہیں بلکہ میرے لیے نکلے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان کا نشہ ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ ایمان یہ ایسا ہے، ایمان اسی کا مطالبہ کرتا ہے، ایمان یہی چاہتا ہے۔ وقت ہو چکا ہے، میں یہیں سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا مطالعہ کرنے اور اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ہم میں جو بے برکتی کا شکار ہے ان کے حلال رزق میں برکت عطا فرما دے۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان کی حالت میں زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون